الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ سورہ مائدہ سے درس قرآن کا آغاز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت خطاب ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تمام عہد پورے کیا کرو۔ پہلا ہی حکم معاملات کے بارے میں۔ انسان کے اگر معاملات ٹھیک رہیں تو اس کے دوسرے کام بھی صحیح رہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنے عہد پورا کرنے میں بہت کمزور ہو گئے۔ وعدے کر لیتے ہیں لیکن پورے نہیں کرتے۔ اکثریت کا یہی حال ہو چکا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ تم جائز وعدے جو کرتے ہو، کسی کو زبان دے دیتے ہو، کل قیامت میں اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں وعدے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احل لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حلال نہیں ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر حلال کیے اس کو حلال سمجھ کر ہی کھاؤ، وہ حلال ہیں۔ جو منع فرما دیے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کی نشانیاں۔ شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو حلال نہ سمجھو کہ ان کی توہین کرو، ان کی بے ادبی کرو۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ مسجد، اذان، قرآن پاک، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں داخل ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پہاڑی پر دوڑی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے شعائر اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ایک ولیہ کے، اللہ کی مقرب بندی کے قدم جس پہاڑ پر آ جائیں وہ اللہ کی نشانی ہو جاتا ہے۔ تو پتہ لگا جس چیز کی، جس جگہ کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے وہ جگہ بھی اللہ کی نشانیاں ہو جاتی ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، اللہ والوں کے مزار، اللہ والے خود، جو اللہ رسول کا پیارا ہو جائے وہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو ہمیں شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے۔ وَلَا شَهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ حرمت والے مہینے، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا بھی ادب کرنا ہے۔ ذی الحجہ ہے، محرم ہے، ذی قعد ہے، یہ 4 مہینے ہمیں بتائے گئے کہ یہ محترم مہینے ہیں۔ پہلے شروع اسلام میں اس میں جنگ کرنا بھی منع تھا، لیکن اب جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ان مہینوں کا ادب اسی طرح باقی ہے۔ وَلَلْہَدْیَ، اور حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، جو قربانی کے جانور ہوں ان کا بھی ادب کرنا ہے۔ وَلَلْقَائِدِینَ وَلَآمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ،
علامتی پٹوں والے جانور اور نا ادب والے گھر کا کس کر کے آنے والوں کا۔ جو عمرہ اور حج کرنے آئیں ان کا بھی ادب کرنا ہے، ان کا مال نہیں چھیننا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ یبتغون فضلا من ربہم، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور رضا مندی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، جب احرام کھل جائے تو حرم کے باہر جا کر شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، فرمایا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مکان پر آپ کو منع کر دیا، آپ کے صحابہ کو منع کر دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ صحابہ کرام نے کہا اگلے سال کے ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حد سے نہ بڑھو، بدلہ لینے میں بھی حد سے زیادتی نہیں کرنی۔ چور کا اگر ایک ہاتھ کاٹنا ہے تو ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے دو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ بدلہ لینے میں بھی حد سے نہیں بڑھنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْعُدْوَانِ، اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ یہ مدد کرنے والا برائی کے کاموں میں یہ اسی طرح کا گناہ گار ہوتا ہے جیسے کرنے والا گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے۔ نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ آج ہم عبادات پر تو بڑا زور دیتے ہیں لیکن اخلاق سے عاری ہو چکے ہیں۔ کسی کو مسکرا کر نہیں دیکھتے، مسکرا کر بات نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کرو، رات بھر چلے کاٹتے رہو، سجدے میں پڑے رہو۔ فرمایا نیکی یہ ہے حسن اخلاق، معاملات، لوگوں کے ساتھ میل جول، ہنس کر ملنا، لوگوں کی مدد کرنا، حسن اخلاق بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کیا ہے؟ فرمایا جس پر تیرا دل کھٹکے، دل میں کھٹک ہوتی ہے نا، بندہ گناہ کرتا ہے تو دل میں کھٹک ہوتی ہے تو بندہ سمجھ لے یہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ لگے تیرے اس کام کا تو تجھے کتنا برا لگے گا۔ اگر یہ تیرا کام لوگوں کے سامنے آ جائے تو تجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اگر تجھے برا لگتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ حضور نے دو جملوں میں بتا دیا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ نیکی حسن اخلاق ہے اور برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، جو چھپ کر گناہ کرنا اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو ہمیں اچھا نہ لگے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔